ہوں، میں ایسے ہی نہیں ہوں، دست و گریباں زمانے سے، میں جہاں کھڑا ہوں دلیل سے ہوں۔ ہم بات کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں، ہم سیاست کرتے ہیں تو اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہم نے دعویٰ کیا کہ گھروں سے اے لوگوں ہمارے ساتھ چلو تو ہم تمہارے سروں سے گھڑے اتروائیں گے، تو ہمیں جو مختصر سا ٹائم ملا ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ پنڈ کربو خان سے لے کر بہار تک جہاں تک ممکن تھا جتنی بساط تھی وہاں تک گھڑے اتروائے۔ اور یہاں پہ جب ہم سوشل کام کی طرف آئے، سب سے پہلے ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کا خیال رکھتے ہوئے ایمبولینس سروس کا سٹارٹ کیا تھا۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی میں ایک نجی آرگنائزیشن بنا کے چلا کے پھر اس کے بعد دوسری آرگنائزیشن ہم نے بنائی، اس میں وہ سامنے ایمبولینس کھڑی ہے جس کا نام میں نے آواز ملت رکھا۔ ہم نے کام ہمیشہ اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے علاقے، اپنے بھائیوں کے لیے کیا ہے۔ اگر ہم نے سیاست کی بات بھی کی ہے تو آپ کے حقوق کے لیے کی ہے۔ آئے ہمارے ساتھ آپ کسی بھی طرح موازنہ کر لیں، میں چھوٹا سا تھا، میں جوان ہو گیا، لیکن میرا سکول ابھی پرائمری کا پرائمری ہے، میرا سکول مڈل نہیں ہو سکا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 30 کلومیٹر کا جو ہمارا یہ علاقہ ہے، ہم اتنے پسماندہ ہیں کہ میرا باپ جس سکول میں پڑھا تھا وہ آج لوگ گورنمنٹ ہائی سکول نکھالا وہاں کا وہی ہے، آپ کوئی دوسرا سکول نہیں بنا سکتے۔ سیاست کریں گے، ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ایماندار لوگ جو کہ موجود ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ، ہم لوگوں کا حق بنتا ہے سب کا کہ مل کے ان کے ساتھ ہیلپ کریں، ان کا ساتھ دیں، لیکن کس بندے کا جو ایماندار آدمی ہے۔ تو باقی آپ لوگ سب جتنے بھی ہیں، میں ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سب سے کروں گا کہ آپ مل جل کے یہ جو پانی کا کام ہے 1 مہینے کے اندر اندر سب نے ختم کرنا ہے۔ تو مہینے کے اندر جدھر بھی جس بھی گاؤں میں، ہر گاؤں کو یہی میں بولوں گا کہ سارے لوگ جمع ہوں، جمع ہونے کے بعد آپ لوگ فیصلہ کریں کہ کون سی جگہ ٹینک بنانا ہے اور ٹینک کی کتنی مزدوری ہے، پورے گاؤں کی جو بھی بنانے کی مزدوری ہم رکھیں گے وہ سارے گاؤں کو مزدوری کیش ہم دے دیں گے سب کو۔ مٹیریل جن جن لوگوں کا آیا ہے، کسی چیز کی اگر کمی ہے کچھ بھی ہے تو آپ لوگ یہاں پہ آفس ابھی بنا ہوگا کہ آپ نے کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ یہاں پہ کوئی بھی ذمہ دار آدمی آگے جو بھی بولے گا ان کا کام سارا ہم لوگ کر سر رفیق ایک اچھا قدم کرے رفیق صاحب کہ انہاں کوشش کیتی ہے کہ اپنے لوکاں دی پہلے کار تے اول خیش تے بعد درویش، پہلے اپنے گھراں تو کام شروع کیتے کہ اپنے کار پنڈا تو کہن کے پورا تانی کنگروڑا چلیتر ترنگل پان یہ جتنا ایریا ہے اس وچ کام کرنا دی پوری کوشش کیتی چلے۔ اسی اس دا اندہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں مزید توفیق دے وے۔ بابو صاحب ضلع ممبر بیٹھے دیں اور اس کا لگ بابو صاحب بہترین سمجھ دے بھی ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ رب تو ایسی ذات ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے وہ سب کچھ کو جانتا ہے۔ تمہاری نیت کے اندر کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو، تم کرنا کیا چاہتے ہو، یہ وہی ذات جانتی ہے، وہی سمجھتی ہے۔ انسان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے، وہی جانتا ہے، وہی توفیق دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی اس امت میں سارے کو بڑا مرتبہ مقام کا پوچھنا کہ اس امت میں سارے کو بلند مرتبہ کڑے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو بعد بلند مرتبہ شخص کون ہو سی؟ سارے مسلمان بیٹھے تھے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 شخص جو ہیں نا ان کا بڑا بلند مرتبہ ہے۔ ایک وہ شخص جو قرآن کا علم رکھتا ہو اور ایسا صاحب قرآن ہو کہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازوں میں تلاوت کرتا ہو، وہ صاحب قرآن بڑا بلند
مرتبہ ہے. دوسرا بلند مرتبہ شخص اللہ نے اپنے راہ میں جان دینے والے شہید کو قرار دیا. تیسرا بلند مرتبہ شخص او مالدار سخی قرار دیتا ہے کہ جناب. تیسرا بلند مرتبہ شخص او مالدار سخی قرار دیتا ہے کہ جناب دن رات اللہ دی راہ میں خرچ کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بات پر رشک نہیں کیا جا سکتا, صرف دو ہی شخص ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے. جس کا فخر جس کا جڑا ہے رشک کیتا جو لگتا ہے دو ہی شخص ہیں. کیڑے ہیں بھلا؟ میں تو کو پوچھتا تھا کہ سارے مسلمان بیٹھے ہو بڑے کو زیادہ علم رکھتے ہو, میں ایک عام آدمی ہے اتنا علم نہیں, تو زیادہ علم ہے. وہ دو شخص کیڑے ہیں؟ ایک او قرآن لکاری جڑا راتاں کو اٹھ اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے اس کا رشک ہوگ دے. ایک او مالدار سخی جڑا اللہ دی راہ وچ کرے تے اس کا رشک ہوگ دے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن یہ حکم ہوگا, اعلان کر دیا جائے گا کہ قرآن کا قاری مالدار سخی اور شہید کو اوندا کر کے سر کے بل جہنم میں ڈال دو. باری تعالیٰ امت میں سب سے بڑا مقام قرآن کے قاری کا, امت میں سب سے بڑا مقام شہید کا, امت میں سب سے بڑا مقام مالدار سخی کا, ان تینوں کو ہی اوندا کر کے جہنم میں ڈال دو. یہ کیا ماجرا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ جواب آئے گا کہ ان کے اعمال محض دنیاوی دکھلاوا کے لیے تھے, ان کو دنیاوی دکھلاوے کا بدلہ دنیا میں دے چکا ہوں, اب آخرت میں ان کا کوئی ایسا نہیں ہے, جہنم میں ڈال دو. تو دلوں کے معاملہ وَاسِرُّ قَوْلَكُمْ وَبِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. میں دلوں کی تہوں کے اندر جانتا ہوں تم کیا کرنے والے ہو. رفیق صاحب اللہ پاک آپ کو اس مخلوق کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑا بلند مرتبہ جو ہے وہ اللہ نے مالدار سخی کا رکھا ہے. اگر آپ اس سٹیج پر آ چکے ہیں تو اللہ آپ کو بغیر کسی دکھلاوے کے جو ہے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیاسی پروگرام نہیں ہے, سیاسی پروگراموں میں باتیں ہوتی رہتی ہیں. ہمارا حکومتی نظام اس قدر مفلوج ہو چکا ہے, ضروریات تو درکنار, ہماری جو خواہشات ہیں وہ تو درکنار, ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں, ضروریات تو درکنار, ہماری مجبوریاں بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں. آٹے کی لائنوں میں لگی بہنیں بیٹیاں, آٹے کی لائنوں میں لگے بزرگ, آٹوں کی لائنوں میں لگے میرے بچے, ان کا یہ حال ہے کہ کہیں پہ اپنی جانیں دے رہے ہیں, کہیں کی بہنوں کی عزتیں جو ہیں وہ تار تار ہوئی ہیں, لائنوں میں کھڑی ہو گئے. حکومتی حال تو یہ پہنچ چکا ہے. جن لوگوں کے ہم نے ووٹ دیے تھے وہ آٹا پوائنٹ بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. آٹا پوائنٹ کے نام پہ اس پچھلے ایک مہینوں میں اربوں روپے کما لیے ہیں, میری اور آپ کی جیب سے چلے گئے ہیں. وزیر خوراک کہاں چلے گئے ہیں, ہمارے حکمران کہاں پر موجود ہیں؟ اگر آپ ان سے یہ سوال کریں تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے, سیاسی بات نہیں کرتا. اس مہینے میں ایم پی ایز اور ایم این ایز نے اپنے سیاسی ٹاؤٹوں کو استے تلا کوئی پنڈو تلا پورا کوئی پرمٹ دیتے, جڑے پرمٹ دیتے ایک ایک ٹرک 200 250 کروڑے کے ان کے نکل دے. کیڑے ایم پی اے بھی پتریے پرمٹ دیتے ہیں کتنے ارب روپے کمائے نہ سن پتے, لیکن تساں اس عوام دا بیڑا گرک کر چھڑے کہ پنڈو تلا شملہ پہاڑی تو لوگ نہ رہنے ایسے. آٹا پوائنٹ قائم کر کے اربوں روپے تم نے کمائے, ان کے غریبوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. کل اللہ کو کیا حساب دو گے؟ شرم نہیں آتی؟ زکوٰۃ کے پیسوں پہ سیاست تم کر رہے ہو, زکوٰۃ کا نظام تم نے قابو کیا ہوا ہے, آٹے تک چوری کر دے ہو یار, کچھ تو بغیر کی تو پچھاڑ چلو. اس آستے سا ووٹ دیتے ایسے, اس آستے سا اسمبلی میں بھیجا سا کہ اپنے پتریاں کو پرمٹ دیا لو اور آٹے دے نہ ہے کہ میرے بچ اربوں روپے کما کے نو استے لوگ دھکے کھا کھا کے آٹے جو کہ مردے رہے. یہ نظام ایسا ہے, یہ سسٹم ایسا ہے, بالکل ختم ہونے والا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں, لا الہ الا اللہ. یہ دنیا دھوکہ ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے, دھوکے کی جگہ ہے. اور غیر سیاسی ایک ایسا سماجی پروگرام ہے جس سے کہ اسی سارے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اللہ پاک انہاں کے توفیق دے وے کہ جس طرح جس لائن ہوتے چل دل لگے دے, اللہ پاک انہاں برکت دے وے اور علاقے میں صحیح فیصلے کرنا دی توفیق دے وے. انہاں حقدار لوگاں
ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰੂਮ ਤਬਕਾ ਜਿਸ कहते हैं उन्हें उठा के किसी ऐसे कारोबार वास्ते सिलसिला ऐसा चलाना और उन्हें लोगों को सहूलत देनी, ये आस्ते आस्ते होता है। जिस वक्त एक काम स्टार्ट होता है हर आदमी उस उत्ते अंगल उठाता है, ये क्यों हो गया, क्यों हो रहा है, कित्थों पैसे आए, कित्थों किस तरह होया है। लेकिन मैं तो समझदा इसका नतीजा देखना चाहिए।